زبیر صاحب ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی ایک اپنی پوزیشن ہے، لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ، اگر پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا ٹھیک ہے آج کل پرابلم ہے کہ کسی طرح یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے یہ آج کی حکومت نہ کرے یا پی ڈی ایم نہ کرے، قانونی طور پر تو خیر یہ بات بڑی بے تکی سی لگتی ہے۔ بار بار انہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ پی ڈی ایم کی حکومت نہیں کرے گی، یعنی شہباز شریف صاحب نہیں کریں گے، یہ فیصلہ نواز شریف صاحب باقاعدہ طور پر ایک ڈکٹیٹ کروائیں گے، اور شہباز شریف صاحب وہی ڈکٹیشن لینے کے لیے یا وہی حکم لینے کے لیے میاں نواز شریف کے پاس تشریف لے گئے لندن میں، اور اسی پر اعتراض ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اعتراض جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، لیکن پارٹی چلے سپریم لیڈر تو ہیں اپنی جماعت کے، لیکن بار بار پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میاں نواز شریف دیکھیں نہیں وہ تو اشتہاری ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے خلاف کیسز ہیں، وزیر اعظم کے خلاف کیسز ہیں، اتنی بڑی تعیناتی کیسے کر سکتے ہیں لوگ جن کی کوئی مورل سٹینڈنگ ہی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے اس سے بڑی تعیناتی جو ہے وہ اپریل میں کی تھی میاں نواز شریف نے۔ میرا خیال ہے پاکستان میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کا جو چناؤ تھا وہ میاں نواز شریف کا ہی تھا نا، وہ کسی کو بھی چن سکتے تھے۔ تو یہ تو نہیں تھا کہ جی میاں نواز شریف کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ تو پرائم منسٹر آف دا کنٹری کی ان مرضی میاں نواز شریف کی تھی، تو باقی جو ہوتے ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، تو اتنا حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کبھی بھی میاں نواز شریف کو ڈسون نہیں کیا۔ ہی ریمینز دا سپریم لیڈر آف دا کنٹری، آف دا پارٹی، اور ہم ہمیشہ سے کہتے تھے، پہلے بھی کہتے تھے، وہ جو لیگل ایسپیکٹس ہیں اس کو چھوڑ کے ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ سے ہم ہمیشہ یہ مینٹین کرتے تھے۔ آج بھی میں نے بھی یہ ٹویٹ کیا کہ جو ریسنٹ پولیٹیکل ہیپننگز ہیں اس سے ایک بار پھر اس چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف ریمینز دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ پولیٹیکل لیڈر، چاہے وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہوں لندن میں، یا وہ پاکستان میں ہوتے، یا پاکستان میں جیل میں جب تھے، ٹھیک ہے، یا ایگزائل میں تھے پہلے۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کسی کو شک و شبہ ہونا چاہیے کہ میاں نواز شریف کی اہمیت کیا ہے، پی ایم ایل این کے لیے اہمیت کیا ہے۔ ہی ریمینز دا سپریم لیڈر آف دا پارٹی، اور ان کے فیصلے ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میاں شہباز شریف کا جو امپورٹنس ہے ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان، بیکاز دا ریسپانسبلٹی ول ریسٹ ود میاں شہباز شریف۔ بٹ آرگومنٹ یہ ہے زبیر صاحب کہ میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پاکستان اگر میاں نواز شریف صاحب سے مشاورت اس معاملے میں کریں گے تو آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک تو جی دیکھیے کہ وہ ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے، دوسرا یہ ہے کہ مورلی وہ اس فیصلے کو بڑا کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کا جو قانونی سٹیٹس ہے وہ بڑا وہ ایک فیوجیٹو کا ہے، وہ عدالت کو مطلوب ہے، واپس تشریف نہیں لائے، چلے گئے تھے، گارنٹی پہ گئے، ایفیڈیوٹ ان کے بھائی صاحب نے دیا، وہ واپس تشریف نہیں لائے، اس لیے یہ پورا پروسیس جو ہے اسے وہ بڑا برا امپریشن اس کے اوپر پڑتا ہے۔ آرگومنٹ یہ ہے پہلے تو سیکرٹ ایکٹ کی کوئی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ مشورہ کسی سے کرنا وداؤٹ شیئرنگ دا سیکرٹس آف دا اسٹیٹ، آئی ڈونٹ تھنک سو اس پہ کوئی ایشو ہے۔ ہمیشہ مشورہ کیا جاتا ہے، کوئی بھی امپورٹنٹ، چاہے وہ کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہو، چاہے وہ پہلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی ان دا پاسٹ یا کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہو، مشورہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ جی کہ خود عمران خان پھر اپنی ہی پوائنٹ آف ویو کو کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت مینڈیٹ نہیں رکھتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، سب کے سامنے ہوا، 172 سے زیادہ لوگوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالا، جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ گئے، یہ تو سب کے سامنے ہوا، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جب وہ اس کو نہیں مانتے ہیں تو پھر تو اس کے بعد کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے میاں شہباز شریف کا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہوا، جو 176 ووٹ ان کو ملے، جس کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے، اچھا یہ بڑی اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔